آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ پریانکا چوپڑا کو گالیاں دے رہے ہیں جبکہ ہاویئر بارڈم نامی ایک ایسے شخص کو بہت زیادہ سراہ رہے ہیں جس نے تاریخ کا سب سے بھیانک ویلن کا کردار ادا کیا تھا؟ دوستو، ہم بات کریں گے اس آواز کی جس نے ہالی ووڈ کے گلیمر اور ریڈ کارپیٹ کی چمک دھمک اور کیمروں کی چکا چوند کے بیچ دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بولنے کی ہمت کی ہے۔ یہ آواز ہے ہسپانوی سپر سٹار ہاویئر بارڈم کی، جنہوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ فنکار صرف تفریح کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ سماج کا زندہ ضمیر ہوتا ہے۔ ہم نہ صرف آج کی اس ویڈیو میں ہاویئر بارڈم کے حالیہ بیان کا پوسٹ مارٹم کریں گے بلکہ تاریخ کے ان صفحات کو بھی پلٹیں گے جہاں سٹیج صرف ایوارڈ لینے کے لیے نہیں بلکہ انقلاب کی بنیاد رکھنے کے لیے استعمال ہوا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا دوستو، اور کمنٹ بھی کیجئے گا کہ آپ فلسطین کا جو نقطہ نظر ہے اور جو ایران اور اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیونکہ یہ جو مواد میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے والا ہوں یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ کیا فنکار کو انسانی بحرانوں پر خاموش رہنا چاہیے یا نہیں۔ کچھ دن پہلے اسپین کے سین سیباسٹین فلم فیسٹیول میں جب ہاویئر بارڈم سٹیج پر آئے تو سب کو لگا کہ وہ اپنی کامیابیوں کا ذکر کریں گے، لیکن انہوں نے مائک سنبھالا اور جو کہا اس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ انہوں نے غزہ میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے، یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے اور عالمی برادری کو فری فلسطین کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے نیتن یاہو حکومت کی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے فوراً جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ سوچئے، یہ ایک ایسا فنکار جس کا کریئر داؤ پر لگ سکتا ہے، جسے بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے، وہ اتنی بڑی سطح پر یہ بات کر رہا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے۔ 2014 میں بھی ہاویئر بارڈم اور ان کی اہلیہ پینلپی کروز نے غزہ پر بمباری کے خلاف ایک کھلا خط لکھا تھا، ایک اوپن لیٹر، جس کے بعد ہالی ووڈ کے کئی بڑے پروڈیوسرز نے ان کے ساتھ کام نہ کرنے کی دھمکیاں دی۔ لیکن ہاویئر کا موقف واضح ہے، انسانی جان کی قیمت کسی بھی ایوارڈ یا فلمی معاہدے سے بڑھ کر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہاویئر بارڈم اکیلے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب دنیا میں ظلم بڑھا تو فنکاروں نے اپنی شہرت کو ڈھال بنایا۔ آئیے کچھ ایسی تاریخی مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سن 1973 کے آسکرز کی۔ وہ منظر یاد کیجئے دوستو جب مارلن برینڈو کو فلم دی گاڈ فادر کے لیے بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا گیا۔ پوری دنیا کی نظریں سٹیج پر تھیں لیکن مارلن برینڈو خود وہاں نہیں آئے۔ انہوں نے اپنی جگہ ایک مقامی امریکن یعنی نیٹو امریکن خاتون ساشین لٹل فیدر کو بھیجا۔ ساشین نے سٹیج پر کھڑے ہو کر ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا تھپڑ تھا اکیڈمی ایوارڈ کے منہ پر۔ انہوں نے ہالی ووڈ میں مقامی امریکیوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس وقت ہال میں موجود لوگوں نے جملے کسے، لیکن وہ ایک ایسی مزاحمت تھی جس نے ہالی ووڈ کی بنیادیں ہلا دیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 1970 کی دہائی میں ہی جب ویتنام جنگ اپنے عروج پر تھی تو جین فونڈا نامی اداکارہ نے اپنا پورا کریئر داؤ پر لگا دیا۔ وہ نہ صرف سڑکوں پر نکلی بلکہ شمالی ویتنام کا دورہ کیا تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ امریکن بمباری سے عام لوگ کس طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ انہیں غدار قرار دیا گیا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ ان کی مزاحمت نے امریکن نوجوانوں میں جنگ مخالف لہر پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ فنکاروں کی مزاحمت کی ایک اور بڑی مثال محمد علی کلے، یہ آپ لوگ ان کو ایتھلیٹ کے طور پہ جانتے ہیں، وہ ہیں۔ وہ ایک ثقافتی آئیکن بھی بن چکے تھے۔ 1967 میں جب انہوں نے ویتنام جنگ میں جانے سے انکار کیا تو ان کا موقف بہت سادہ مگر طاقتور تھا کہ میرا کسی ویتنامی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اس فیصلے کی وجہ سے ان کا ٹائٹل چھین لیا گیا، ان پر پابندی لگی، لیکن علی نے ثابت کیا کہ ضمیر کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم موسیقی کی دنیا میں جائیں تو پنک فلوئڈ کے راجر واٹرز کا نام سر فہرست آتا ہے۔ دہائیوں سے وہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ وہ اپنے کانسرٹس کو سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسرائیل کے بائیکاٹ کی تحریک کے بڑے حامی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ آرٹ کا مقصد صرف کانوں کو سکون دینا نہیں بلکہ سوئے ہوئے ذہنوں کو جنجارنا اور جھنجھوڑنا ہے۔ یہاں ایک نقطہ اہم میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ کیا ان فنکاروں کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے دوستو جی ہاں، بالکل۔ چاہے وہ 1940 کی دہائی کے پال رابنسن ہوں جن کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا تھا، یا آج کے دور میں وہ فنکار جو فلسطین کی بات کرتے ہیں اینٹی سیمیٹک قرار دیے جاتے ہیں، یعنی کہ یہودیوں کے مخالف۔ ہاویئر بارڈم نے جو کیا وہ محض ایک جذباتی بیان نہیں ہے بلکہ ایک اسٹریٹیجک مزاحمت ہے۔
جب ایک ایسا فنکار جس کے پیچھے کروڑوں فالوورز ہوں وہ فری فلسطین کا نعرہ لگاتا ہے تو ان لوگوں تک سچ پہنچتا ہے جو شاید خبریں نہیں دیکھتے. یہ فنکار اس پروپیگنڈے کی دیوار کو توڑتے ہیں جو بڑی طاقتوں نے بنا کر رکھی ہوتی ہے. اب آپ سے میرا ایک سوال ہے, آپ کے خیال میں کیا فنکاروں کو انسانی بحرانوں پر بولنا چاہیے یا انہیں صرف اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے؟ کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ خاموش رہو اور اداکاری کرو, لیکن اگر تاریخ کے یہ بڑے نام خاموش رہ جائیں دوستو تو کیا آج انسان کی حقوق کی جو تحریکیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہوتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریانکا چوپڑا ہاویئر بارڈم کے ساتھ کھڑی تھیں آسکر کے سٹیج پر جب انہوں نے کہا کہ وار نہیں ہونی چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ امن ہونا چاہیے اور فلسطین کو آزاد کیا جائے. تو اس کے چہرے پر ایک شیطانی اور ایک پسپائی والی مسکراہٹ تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیچاری بولنا چاہتی تھی لیکن نہیں بول پائی, اور اس کے نصیب میں ذلیل ہونا لکھا ہوا تھا تو یہ ذلیل ہی, ورنہ اس کے پاس بھی مائک تھا, اس کے پاس بھی سٹیج تھا, یہ بات کر سکتی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ اپنے آقاؤں کو بھی جواب دینا ہوتا ہے, کسی طریقے سے ہالی ووڈ میں کریئر بنا ہے تو اب یہ کریئر تو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا. ہم سمجھتے ہیں ان کی مجبوری بھی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو میں آگے بڑھوں, ایک اور چیز کی طرف میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ اشارہ جو ہے میں اس طرف کرتا چلوں کہ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں جہاں مین سٹریم میڈیا اکثر یک طرفہ تصویر دکھاتا ہے, وہاں ہاویئر بارڈم, مارک رفالو اور سوزن سارنڈن جیسے ناموں کا سامنے آنا ایک امید پیدا کرتا ہے. سوزن سارنڈن کو تو حال ہی میں ان کے فلسطین نواز بیانیات کی وجہ سے ان کی ٹیلنٹ ایجنسی جس کے ساتھ وہ کام کرتی تھی انہوں نے چھوڑ دیا, لیکن ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ وہ تاریخ کی درست سمت میں کھڑی ہیں. تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ آرٹ ہمیشہ طاقت کا مخالف رہا ہے, چاہے وہ پابلو پکاسو کی جو پینٹنگ ہے جسے گورینکا کہا جاتا ہے جو کہ جنگ کی ہولناکیوں کو بیان کرتی ہے, یا پھر فیض احمد فیض کی نظمیں ہوں جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے بھی انقلاب کا پیغام دیتی تھیں. آرٹسٹ کا سٹیج دراصل ایک ٹریبیونل ہوتا ہے جہاں وہ دنیا کے سامنے حقائق رکھتا ہے. آج ہاویئر بارڈم نے پھر سے وہی ٹریبیونل سجایا ہے. انہوں نے یاد دلایا ہے کہ جب بچوں پر بم برس رہے ہوں, جب ہسپتال ملبہ بن رہے ہوں تو خاموشی کا مطلب ظالم کا ساتھ دینا ہے. آپ کو ہاویئر بارڈم کا یہ قدم کیسا لگا دوستو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہالی ووڈ کے دیگر بڑے ستاروں کو بھی اس طرح کھل کر سامنے آنا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کیونکہ آپ کی رائے اس بحث کو زندہ رکھتی ہے. آج کے اس ویڈیو کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں تھا بلکہ اس جذبے کو سلام کرنا بھی تھا جو ہر دور میں سچ کے ساتھ کھڑا رہا. اگر آپ کو یہ تاریخی پس منظر اور ہاویئر بارڈم کی جرأت پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو سمجھتے ہیں کہ فنکار کا دنیا کے ساتھ اور دنیا کے حالات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. اگلی ویڈیو میں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے حق کے ساتھ رہیے اور سچ سنتے رہیے, سچ بولتے رہیے, سچ کا ساتھ دیتے رہیے. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ.